بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی بزرگی اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو پوری کائنات کا خالق، روزی رساں، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت و بے شمار درود السلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، دیکھیے، عمل کی قبولیت کے لیے اور عبادت کی قبولیت کے لیے تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا موحد ہو، توحید پرست ہو، عمل کرنے والے کے دل میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت کا پورا اسے یقین ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کے توحید پر یقین نہیں رکھتا ہے، پھر وہ چاہے جتنے اعمال کر جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی مشرک کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، موحدین کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توحید۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کی جو نیت ہے، نیت میں صرف یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، اس سے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہ مقصود ہو۔ ورنہ اگر ریاکاری مقصد ہے، دکھاوا مقصد ہے اور شہرت مقصد ہے اور یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے درمیان میرے نام کا چرچا ہوگا، جب کوئی نیکی کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، صدقہ خیرات دوں گا، کسی فقیر مسکین کو دے دوں گا، تو لوگوں کے درمیان، سماج اور معاشرے میں میرے نام کا چرچا ہوگا۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہیں پر ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے سماج اور معاشرے میں بہت سارے غریب غربا، فقیر مسکین مانگتے رہتے ہیں، کچھ سچ بھی ہوتے ہیں اور کچھ یہ پیشہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پیشہ بنانے والوں کو دینے کی بھی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی جھڑکنے کی بات کروں گا۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے دے دیں، ورنہ نرم انداز میں پیار سے سمجھا دیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں ہاتھ پیر دیا ہے، تندرستی دی ہے، آپ کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو۔ اور جو حقیقت میں اس لائق ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، انہیں دینا چاہیے، ان کا ہیلپ کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی مجبور شخص، معذور شخص دروازے پر آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک عورت کا مزاج ایسا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑی تو ہے دینے کے لیے، لیکن اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ بھکاری آدمی دروازہ چھوڑ کر کے جب تھوڑا آگے بڑھ جائے گا تو میں دروازہ کھول کر کے اور اس کو بلا کر کے، پکار کر کے کہوں گی کہ بابا بابا ادھر آؤ۔ جب اس طرح سے پکار کر کے کہوں گی تو محلے میں قریب میں 2-4 گھر والے سنیں گے کہ وہ عورت بہت زیادہ دین داتا ہے اور بڑی سخی اور فیاض ہے۔ اس طرح سے گلی اور محلے کے اندر چرچا ہوگا، تو یہ سوچ کر کے وہ فوراً بھیک نہیں دیتی ہے اور اس بھکاری کو آگے بڑھنے دیتی ہے تاکہ آگے بڑھ جائے، اور اس کے بعد جب کچھ دور چلا جائے تو میں آواز دے کر کے اس کو پکاروں گی اور بلاؤں گی کہ بابا ادھر آؤ، لے کر کے جاؤ۔ اس مقصد سے، اس نیت سے اگر کوئی دے گا اللہ کے راستے میں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو کچھ ملنے والا ہے؟ نہیں ملنے والا ہے۔ اس نے جس نیت سے دیا اس کو دنیا ہی میں مل گیا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے، دوسری شرط تو یہ کہ نیت خالص ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور یہی اخلاص آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اخلاص نہیں تو عمل برباد ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جو عمل کریں،
ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہو۔ اگر وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہے تو پھر ایسے عمل کو راد درگاہ کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، اور ایسا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محترم حاضرین، آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاص کہتے کسے، اخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ اخلاص کہتے ہیں، اخلاص کا معنی ہے چھانٹنا، ملاوٹ سے الگ کرنا۔ آپ لوگ الحمدللہ کاروباری آدمی ہیں، آپ کے گوڈاؤن میں، آپ کے فیکٹری میں، آپ کی کمپنی میں مختلف قسم کے مال آتے ہیں، اور آپ مزدوروں کو رکھ کر کے آپ مال کی کیٹیگری بناتے ہیں اور الگ الگ مال رکھواتے ہیں اور الگ الگ اس کو مال بناتے ہیں، گویا کہ خالص مال بناتے ہیں۔ یہ پلاسٹک ہے، یہ لوکھن ہے، یہ ہے، یہ اس طریقے سے چھانٹ کر کے ساری چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ پہلے مکس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ چھٹواتے ہیں، الگ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اخلاص کا لفظی معنی ہے چھانٹنا، ملاوٹ سے الگ کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی عبادت اور بندگی کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اللہ کا تقرب حاصل کرے تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اپنی عبادت اور بندگی کے ذریعے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرے، اس میں کوئی اور دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص شریعت کی اصطلاح میں۔ دنیاوی مقاصد کئی ایک ہو سکتے ہیں، دنیاوی مقاصد عمل کے اندر کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا، کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ لوگ خوش ہوں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، یا لوگوں کی ملامت اور لعن طعن سے، ڈانٹ پھٹکار سے بچنے کے لیے ہم وہ نیک عمل کریں۔ جیسے بیٹی گھر کے اندر نماز پڑھے ماں کے ڈر سے، بیوی نماز پڑھے گھر کے اندر شوہر کے ڈر سے کہ نماز نہیں پڑھوں گی تو شوہر آ کر کے ڈانٹیں گے، بیٹی نماز پڑھے کہ نماز نہیں پڑھوں گی تو ماں ڈانٹے گی، بیٹا نماز پڑھے نماز نہیں پڑھوں گا تو ابو آ کے ڈانٹیں گے، شاگرد نماز پڑھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد میں حاضر نہیں رہیں گے تو استاد ڈانٹیں گے۔ اگر یہ سارے مقاصد ہیں عبادت اور بندگی کے اندر، نیک اعمال کے اندر، تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اس کے اندر ملاوٹ آ گئی، جو خالص اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے تھا عمل، اس کو تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مقصد یہ ہو کہ ہم نیک عمل کریں تو اس کے ذریعے سے ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہو، کوئی دنیاوی منفعت ہو، اور اس کے ذریعے سے ہمارا کاروبار چل جائے گا۔ ہم نماز پڑھیں گے، داڑھی رکھیں گے، اور بار بار 5 مرتبہ مسجدوں میں آئیں گے، لوگوں کے درمیان چرچا ہوگا، یہ بڑے نمازی ہیں، یہ تو بالکل شریعت کے پابند ہیں، یہ بہت پر اعتماد ہیں۔ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہم نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، عبادت اور بندگی کریں، اس لیے کریں تاکہ لوگ ہم سے کاروبار کریں اور ہم پر اعتبار کر کے لوگ ہم سے لین دین کرنا شروع کریں۔ اللہ اکبر! جو کام خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اس کے اندر ملاوٹ آ گئی، اب وہ عمل اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، عمل صالح کے لیے جو اصل محرک بندے کے دل میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہم کریں، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہم مسجدوں میں آئیں، اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہم نمازوں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔
اللہ کے حکم پر عمل کر کے اللہ کو رضا راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ مقصد ہوگا تو پھر وہ اعمال ہمارے منہ پر بات کیے جائیں گے۔ محترم حاضرین، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اخلاص کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرنا شروع کرے تو اس کے دل کے اندر اس بات کا پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے، جب بندہ کوئی بھی عبادت اور بندگی کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ اس سے قریب ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ موقف اور یہ خیال دل کے اندر کر کے بندہ یہ عمل کرتا ہے اور اپنے عمل کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بندہ اپنے عمل کے اندر مخلص ہوگا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، فلانے بھی دیکھ لیتے تو اچھا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، فلاں صاحب بھی دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ میں بھی میں اچھا ہو جاتا، تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، میری اور ماں اور بہنوں، پھر عمل اسی کے لیے ہوگا جس کی اس نے نیت کی، وہ عمل اسی کے لیے ہو جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پر گفتگو کرنے کے لیے میں آگے انشاءاللہ ہوں۔ اسی طریقے سے امام ابو عثمان سعید بن اسماعیل النسابوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور عمل کے دوران یہ سوچ اور خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عمل سے واقف ہے، آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کریں۔ یہ سوچ پیدا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سوچ پیدا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر سے ریاکاری چلی جائے، ریاکاری کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ دل کے اندر جو آ رہا تھا نا کہ فلاں کو دکھلانے کے لیے، تو اگر ہم یہ سوچ کر کے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ریاکاری کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے اس بات کا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ، اس بات کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس بات کو آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک عمل کی توفیق بخشی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو آپ یہ کام کرتے۔ یہ سوچنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر جو خود پسندی ہے، انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے نا، یہ میں نے کیا، ارے میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، اس لیے میں نے 4 لاکھ 5 لاکھ اللہ کے گھر کی مسجد میں لگا دیا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا دیا، میرے پاس پیسہ تھا اس لیے میں نے دیا، میں اس لائق تھا، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس وہ قرض تھے کہ جو میں نے یہ کام کر لیا، اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی فیکٹری بنوا لیا، اتنا بڑا کارخانہ بنوا لیا۔ یہ خود پسندی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس عمل کو، اس چیز کو اللہ کی توفیق پر ڈال دے گا کہ اللہ نے توفیق دی اس لیے میں نے یہ کام کیا، تو خود پسندی سے وہ بچ جائے گا، یہ خود پسندی کی بیماری سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب ہو جائے گا کہ اللہ نے توفیق دیا تب جا کر کے ہم نے یہ کام کیا، اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوتی تو یہ کام میں کیسے کرتا۔ تو دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ کا احسان سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نیک عمل کے کرنے کی توفیق بخشی، عبادت اور بندگی کی توفیق بخشی، اللہ کا ہم احسان سمجھیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کریں ہم اس کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں، جلد بازی سے بچیں، نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں۔ جلد بازی، انسان کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، فوراً رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے، نتیجہ سامنے لانا چاہتا ہے، حالانکہ جلد بازی یہ شیطان کی فطرت ہے۔ انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، انسان کے اندر ہے جلد بازی، لیکن انسان کو اس سے روکا گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما جعل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. جس چیز کے اندر نرمی ڈال دی جاتی ہے وہ نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے نرمی نکال لی جاتی ہے، سختی ڈال دی جاتی ہے، وہ سختی اس کو بدشکل اور بدصورت بنا دیتی ہے. اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جلد بازی یہ خواہشات نفسانی کی پیروی، نفسانی خواہش کی پیروی کی بنیاد پر انسان جلد بازی کرتا ہے، ورنہ نرمی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں، نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم عمل کر کے فارغ ہوں تو اس بات کا ہمیں خوف اور ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو رد کر دے، قبول نہ کرے اور ٹھکرا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، چاہے کم دے یا زیادہ دے، دینے کے بعد ان کے اندر تکبر نہیں آتا، گھمنڈ نہیں آتا، وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے دل کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یار کہ یہ جو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے اور اللہ کے راستے میں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے اور اس کو ٹھکرا دے، نہ قبول کرے. انہم الی ربہم راجعون، لوٹ کر کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے خدا نخواستہ نہیں قبول کیا تب تو پھر ہم خسارے میں رہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تب تو اس کا بہترین بدلہ پائیں گے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نیکی کرنے کے بعد، عبادت اور بندگی کرنے کے بعد گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ تھرا رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں رب العالمین کی توفیق سے میں نے یہ نیک عمل کیا، اے اللہ تو قبول فرما لے. تو دعا کر رہے ہوتے ہیں. محترم حاضرین، اخلاص کی اہمیت بہت اہم ہے. اخلاص یہ ہر عبادت کی روح ہے. ہر عبادت کے اندر اخلاص کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت جسم کے اندر روح کی ہے. جس طریقے سے بغیر روح کے انسانی جسم زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بغیر اخلاص کے کوئی عبادت زندہ نہیں رہ سکتی. اگر عبادت کو زندہ رکھنا ہے، اس کو قابل قبول عمل تک پہنچانا ہے، مرحلے تک پہنچانا ہے، تو اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ضروری ہوگا. محترم حاضرین، اخلاص یہ دل کے عمل میں سے ایک عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو دل کو منور کرتا ہے، دل کو روشنی بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے. اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس دل کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، اس دل کے اندر تاریک چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ دل تاریک ہو جاتا ہے. اور اخلاص کا تعلق معلوم ہے دل سے ہوتا ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واقوالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون کتنا گورا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا شخص گورا ہے کہ کالا ہے کہ سانولا ہے، یہ سب نہیں دیکھتا. اللہ رب العالمین اپنے راستے میں دینے والوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی رقم کیسی موٹی ہے، چھوٹی رقم ہے، 1 روپیہ ہے کہ 1 لاکھ ہے کہ 10 لاکھ ہے، یہ سب نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے کہ کس نیت کی بنیاد پر یہ بندہ عمل کر رہا، کس نیت کی بنیاد پر یہ بندہ دے رہا. یا ہم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے. اس لیے قربانی کے موقع پر آپ چاہے جتنا مہنگا جانور لے آئیں، موٹا تازہ پھڑا لے آئیں، اور ایک آدمی اخلاص کے ساتھ دبلا پتلا بھی لے اللہ کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ اسی حیثیت کا مالک. وہ کمزور ہے، غریب ہے، وہ اتنا ہی آ سکتا ہے، لیکن اخلاص ہے اس کے عمل کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا. لیکن وہ شخص جو خون موٹا پیدا فرما
جانور لا کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن اخلاص سے خالی ہے اس کا یہ عمل، تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو رد کر دے گا، ٹھکرا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ نہیں پہنچتا، صرف نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ محترم حاضرین، سچے مومن کے لیے سچا مومن وہ ہوتا ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، سچا مومن۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 146 کے اندر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ غور کیجیے محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سچے مومن کی 4 خوبیاں بیان کی ہیں کہ جو سچا مومن ہوتا ہے، پکا مومن ہوتا ہے، اس کے اندر 4 صفات، 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے گناہ پر اڑا نہیں رہتا ہے بلکہ فوراً توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری یہ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی جانے انجانے سے غلطی ہوتی ہے اور دوسرا آدمی اس کی غلطی کی نشاندہی کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، تو وہ ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری صفت اور تیسری خوبی یہ کہ وہ بندے مومن اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، عبادت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اور صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے، وہ سچا مومن ہوتا ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، دین کا جو بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، یعنی کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دین کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہ دنیا کے اندر نفاق جیسی بری خصلت اور بری بیماری سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور عالم دنیا کے اندر، عالم برزخ کے اندر اور عالم آخرت کے اندر وہ مومنوں کے ساتھ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ محترم حاضرین، اخلاص کا تعلق نیت کے ساتھ یعنی دل کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عملوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے، یعنی عمل کرنے والے کی نیت کے اندر اگر اخلاص ہوگا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے گا، تو انشاءاللہ اسے اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اور مقصد ہوگا، لوگوں کو دکھلانا، ریاکاری اور لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سننا مقصد ہوگا کہ لوگ میری تعریف کر دیتے تو اچھا ہو جاتا، میں سارا کی رسید کٹا دوں، زیادہ پیسہ دے دوں، میرا نام اونچا ہو جائے، لوگوں کی زبان پر میرا نام چڑھ جائے، اس نیت کے ساتھ کرے تو پھر اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت معاذ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم حضرت یزید چند دینار صدقہ کے لیے نکالے۔ غور سے سنیے گا کہ آدمی جو نیت کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، جس نیت سے وہ کام کرتا ہے اسی کی نیت پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ حضرت معاذ بن یزید کہتے ہیں میرے والد محترم نے چند دینار صدقہ کے لیے نکالے اور وہ لے جا کر کے مسجد میں کسی آدمی کے حوالے کر دیے، ان کے پاس رکھ دیے کہ کوئی بھی ضرورت مند آئے گا، مستحق آئے گا تو میری طرف سے آپ صدقہ کر دیجیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی نہیں ملتا ہے تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا سکتا ہے اور کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ سکتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ آپ اپنے حساب سے غریب غربا میں اس کو بانٹ دیجیے گا۔ یہ اس کی بہترین شکل الحمدللہ آپ کے ہی سماج میں اور آپ ہی کی ڈوگری میڈیا میں یونٹی چیریٹیبل ٹرسٹ واقعی کی شکل میں ہے،
جو الحمدللہ یہی کام مستقل کر رہی ہے، خاص طور سے یہی کام کر رہی ہے کہ آپ کے صدقات و خیرات کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اور اسے غریب و غربا میں تقسیم کرتی ہے۔ الحمدللہ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں دے سکتے ہیں تو آپ وہاں جمع کر دیں، اور صدقہ پیٹی بھی آپ کے گھروں میں پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ اگر چھپا کر کے کسی کو نہ بتا کر کے اور چھپے طور پر دینا چاہتے ہیں آپ ڈبے میں ڈال دیں، صرف اللہ کو آپ کو معلوم رہے گا۔ بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو حضرت عمار بن یزید کہتے ہیں میرے والد محترم نے لا کر کے مسجد میں ایک آدمی کے حوالے کر دیا، یہ کہہ کر کے آپ جس کو سمجھیے گا دے دیجیے گا۔ مجھے جب پتا چلا، حضرت عمار کہتے ہیں مجھے جب پتا چلا، میں غریب تھا یعنی مجبور تھا، ان دنوں میں پریشان تھا، میں نے جا کر کے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے، میرے والد محترم نے جو صدقہ کیا تھا، اور وہ دینار لے کر کے میں گھر چلا گیا۔ میرے والد محترم کو جب پتا چلا کہ ماں وہ دینار لے آیا ہے جو میں مسجد میں صدقہ کر کے آیا تھا، اب باپ اور بیٹے میں دونوں پیسے مباحثہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ گئی کہ میں نے تم کو نہیں دیا تھا، تم کیوں لے لیے؟ اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے پریشانی تھی، ضرورت تھی، اس لیے میں نے لے لیا۔ چنانچہ یہ معاملہ، یہ قضیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا تاکہ آپ فیصلہ فرما دیں کہ کون صحیح پر ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، یہ معاملہ کیسا ہے، آپ فتویٰ دے دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ لکا ما نبیت یا یزید ولکا ما اخذت یا مان، کہ اے یزید جس کی تم نے نیت کی تھی، یعنی تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی تھی، اور اے مان تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے لے لیا۔ یعنی یزید نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، اس لیے ان کی نیت کے مطابق صدقہ ہو گیا۔ یزید نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، اس لیے ان کی نیت کے مطابق صدقہ ادا ہو گیا، اور مان نے صدقہ کے دیناروں کو لے لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا مستحق قرار دیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان کو اس کے عمل سے وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ باپ اگر مالدار ہے اور بیٹا اگر غریب ہے تو باپ صدقہ کر سکتا ہے بیٹے کو، باپ اگر مالدار ہے بیٹا غریب ہے تو باپ صدقہ کر سکتا ہے بیٹے کو، اور ضرورت مند بیٹا باپ کے صدقہ کی ہوئی مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، تو اس سے پتا چلا کہ اگر اخلاص انسان کی زندگی میں آ جائے تو پھر یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اخلاص اگر انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو پھر بہت سارے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ بہت سارے لڑائی جھگڑے، انا اور تو اور میں کی لڑائی ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ آئے ہی نا۔ میں جو کام کر رہا ہوں بھائی اللہ کی رضا کے لیے، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو اللہ نے جو توفیق دی آپ نے، میں مجھ کو جو اللہ نے توفیق دی میں دوں، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ اخلاص اسی چیز کے اندر ہوتی ہے کہ جو چھپ چھپا کر کے کیا جائے۔ میں آپ کو مثال دوں، وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ بعد میں موقع ملے گا، تو بس تھوڑی سی مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز کا ایک ہی ٹائم ہے، مان لیجیے عصر کی نماز کا وقت ہے، اور ایک ہی امام پڑھنے والے بہت سارے نمازی ہیں، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہے، اور اسی صف میں پہلی صف میں دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دو آدمی کی مثال دے رہا ہوں، گرچہ بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے اندر اخلاص ہے، اس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے، اس کی نماز کے اندر اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل دماغ سب کچھ حاضر ہے۔ ایک نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کا دل بھی حاضر ہے، دماغ بھی حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے، خشوع و خضوع بھی ہے، سنت کے طریقے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہوگی۔ اور اسی کے بغل میں کھڑے ہو کر کے دوسرا شخص جو بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کا جسم تو حاضر ہے لیکن دل اور دماغ کہیں اور شے کر رہا ہے، اس کا جسم تو حاضر ہے لیکن وہ کہیں اور سوچ رہا ہے،
وہ صرف جسمانی طور پر حاضر ہے، دماغی طور پر حاضر نہیں ہے۔ سنت رسول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہے۔ اس بندی کا جو سنت کا طریقہ ہے، بیچ میں خیال اور بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں شباب اور بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، قدم سے قدم مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کھڑا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کی نماز اور اس کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اس کی نماز جو سنت کے مطابق ہو رہی ہے، اور جس کی نماز میں اخلاص ہے، اور جس کی نماز میں جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دل دماغ بھی حاضر ہے، خشوع خضوع بھی ہے، اللہ کے یہاں اس کی نماز کی بڑی قدر ہوگی۔ لیکن اس کی نماز جس کی سنت کے خلاف ہے، سنت سے ہٹ کر کے ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، خشوع خضوع بھی نہیں ہے، اور دل دماغ بھی حاضر نہیں ہے، اس کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا قدر ہوگی؟ تو دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق، جبکہ ایک ہی امام کے پیچھے اور ایک ہی مسجد، ایک ہی نماز کا وقت عصر کی نماز، لیکن دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ کیوں؟ صرف نیت کا، ایک کے اندر اخلاص اور اخلاص کے اندر یہ ساری چیزیں، اور دوسرے کے اندر اخلاص نہیں اور سنت کے مطابق نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے رہا ہم سب کے عملوں کے اندر، عبادتوں کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر اللہ اخلاص پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی ہم نے کیا کریں، جو بھی نیک اعمال کریں، جو بھی عبادت اور بندگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، جو بھی کریں، اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ، اس لیے کہ تو ہی بدلا دینے والا ہے، تو ہی صلہ دینے والا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہمیں کیا بدلا دے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو برائی، یہ تو اچھائیوں میں بھی برائیاں کرتے ہیں، انہیں تو اچھائیوں میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے اعمال کی قدر کر لے اور ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔